حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اس حدیث کے سلسلے میں کہ ترجمۃ الباب سے اس حدیث کو کیا مناسبت ہے، بظاہر جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ترجمۃ الباب میں اور حدیث میں کوئی مناسبت نہیں. اس سلسلے میں ایک بات تو کل بیان کی گئی، دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے. امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں صاحب عمدۃ القاری کہ امام بخاری ایک باب کے تحت متعدد حدیثیں لاتے ہیں، لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث کا ربط باب سے ہو. پورے باب میں سے کوئی ایک حدیث بھی اگر ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتی ہو تو یہ کافی ہے. یہ امام بدر الدین العینی کا کہنا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات اور باب بدء الوحی میں مناسبت نہیں. کہا مناسبت ہے، مناسبت خفیہ، بہت پوشیدہ مناسبت ہے. اور حافظ صاحب نے بڑی اچھی مناسبت اس میں نکالنے کی کوشش کی ہے. فرماتے ہیں کہ اصل میں وحی یہ شریعت کے لیے نازل کی گئی تاکہ انسان کو شریعت اللہ سے واقف کیا جائے. اور جب انسان کو شریعت اللہ سے واقف کرنا مقصود ہے تو شریعت اللہ یہ مجموعہ ہے اعمال کا. کس کا مجموعہ ہے؟ اعمال. شریعت میں یہی بتلایا جاتا ہے آپ نماز کیسے پڑھیں، آپ تجارت کیسے کریں، آپ حقوق لوگوں کے کیسے ادا کریں. تو انسان کے اعمال سے بحث کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ شریعت کے لیے وحی کا نزول ہوا اور شریعت نام ہے مجموعہ اعمال کا، اور اعمال کی درستگی موقوف ہے نیت پر. اور اعمال کی درستگی موقوف ہے کس پر؟ نیت پر. لہذا وحی پر عمل کرنا اسی وقت درست ہوگا جبکہ نیت درست ہوگی. اگر نیت میں درستگی نہیں ہوگی تو کتنے بھی اعمال کر لے رہے، اعمال سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اعمال بشری اور وحی الہی ان دونوں کے درمیان ربط کا کام کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے نیت. اعمال بشری اور وحی الہی ان دونوں میں ربط کا کام کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے. اس مناسبت سے انما الاعمال بالنیات کو یہاں پر بیان کیا گیا. بعض حضرات نے یہ بات بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات یہ تمہید کے طور پر لایا گیا، لہذا یہاں پر مناسبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بطور تمہید کے. اسی لیے بعض حضرات نے حدیث انما الاعمال بالنیات کو ایک نام دیا ہے کہ اس حدیث کو حدیث خطبہ بھی کہا جاتا ہے، کہ آدمی اپنے خطبے کا آغاز اس سے کرے. اسی لیے فرما رہے ہیں
کہ امام بخاری نے اس کو یہاں پر شروع میں بیان کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اس کو بیان کیا، اور سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کس پر میں بیان کیا؟ منبر پر بیان کیا۔ تو جیسے ان لوگوں نے اسے منبر پر بیان کر کر اس کے ذریعے سے تمہید قائم کی، اسی طریقے سے امام بخاری بھی اپنی کتاب کی تمہید کو اس کے ذریعے سے قائم کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر مستقل ایک بحث یہ ہے کہ اس حدیث کا نام کیا ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا اس حدیث کو حدیث النیہ کہا جاتا ہے، بعض حضرات نے کہا اس حدیث کو حدیث طلیعۃ الکتب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طلیعۃ الکتب، یعنی اس حدیث کے ذریعے سے کتابوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام کرمانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب بھی اپنے کسی کتاب کو لکھنا شروع کرے تو اسے شروع میں خود اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات کو لکھنا چاہیے، اور اسی سے اپنی بات کیا کرنا چاہیے؟ شروع کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے اسے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا نام ہی ہے حدیث طلیعۃ الکتب، کہ جس سے کتابوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو حدیث الاعمال کہا۔ کیوں حدیث الاعمال کہا؟ اس لیے کہ اعمال اسی وقت درست ہوں گے جبکہ اس حدیث کے مطابق نیت کو درست کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کے مستقل محدثین نے نام دیے ہیں۔ کسی نے حدیث النیہ کہا جو سب سے زیادہ مشہور ہے، کسی نے حدیث الاعمال کہا، کسی نے حدیث طلیعۃ الکتب کہا۔ اس طریقے سے اس کے متعدد نام دیے گئے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ تو ہوا مناسبت کہ دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اب حدیث کا ترجمہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت اور صحت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بعض حضرات نے کہا انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے انما قبول الاعمال بالنیات، کہ اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں عند اللہ جبکہ نیت درست ہو۔ اگر نیت درست نہ ہو تو عمل یہ قبول ہوتا نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا انما صحت الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے نماز کو شروع کرتا ہے مگر کوئی نیت ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نیت ہی نہیں تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو کہاں کہ پتہ چلا کہ جو اہم ترین عبادتیں ہیں ان اہم ترین عبادتوں کی صحت کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ تو اس لیے کہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی سب سے مکرم اور معزز مخلوق انسان اور غیر انسان کے درمیان مابیل امتیاز اور فارق ہے۔ اب آپ کہیں کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق بے حد و حساب ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن بیان کرتا ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ قرآن نے پوری تاکید سے وَإِن مِّن شَيْءٍ، ان کے بعد مین کی ضرورت نہیں، اس مین کو مین زائدہ کہا جاتا ہے، مگر یہ مین یہاں پر تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ تو کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں دنیا میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو اللہ کی تسبیح مع تمحید کے بیان نہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز ذکر اللہ میں مشغول ہے، دنیا کی ہر چیز کس میں مشغول ہے؟ ذکر اللہ میں مشغول ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی لکڑی کی کرسی پر یا تخت پر بیٹھتا ہے اور وہ چرچر کی آواز کرتا ہے۔ کہا وہ چرچر کی آواز نہیں، انہو یسبح اللہ، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔
تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ چاہے جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے. اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس سے کہا؟ آسمان اور زمین سے کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. تو ظاہر سی بات ہے آسمان اور زمین بظاہر اس میں کوئی جان آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کا تو جب جان نہیں ہے تو انسان تو ایسا سمجھتا ہے کہ یہ بے جان چیز ہے. اب جب یہ بے جان چیز ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں. جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان چیزوں میں بھی کوئی نہ کوئی جان ہوتی ہے. جیسے ایک زمانے تک دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ درخت یہ بے جان ہوتا ہے، مگر آج کے سائنسی تحقیق اور تجربے نے اس بات کو ثابت کیا کہ درخت میں جان ہے. درخت میں کیا ہے؟ درخت میں جان ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہا درخت میں جان ہونے کی علامت ہے اس کا نمو، یعنی اس کا بڑھنا. اس لیے کہ کوئی بھی چیز بڑھ نہیں سکتی بغیر جان کے. وہ بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہے؟ جان ہے. قرآن کریم نے سائنس تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس ہم سے 1200-1400 سال پیچھے چل رہی ہے. جس سائنس کے چکر میں ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم تو یہاں تک یہ کہتا ہے کہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج وإن منها لما يهبط من خشية الله. کہ پہاڑ سے جو پتھر گرتا ہے اللہ فرماتے ہیں يهبط من خشية الله. یہ کس سے گرتا ہے؟ اللہ کے خوف سے گرتا ہے. اس کا مطلب ہے جس پتھر کو جماد سمجھا جاتا ہے وہ پتھر بھی اللہ کی ہیبت اور اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے. اس لیے حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عقیل ابن ابی طالب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی، تو آپ پانی کو تلاش کرتے ہوئے کنویں پر پہنچے جو ایک پہاڑی کے دامن میں تھا. تو حضرت عقیل ابن ابی طالب نے جب وہاں سے پانی لینے کا ارادہ کیا تو اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی. کہا کہ ایسے کوئی رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے. عقیل ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا اب ہنسو کہاں ہے کہ رونے والا کوئی بچہ ہے کیا ہے. کہا میں نے جب بہت غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان الجبل یبکی، کہ پہاڑ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ حل الجبل یبکی، کیا پہاڑ بھی رو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اچانک وہ پہاڑ مخاطب ہوا. اب اللہ کے لیے کوئی چیز وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو حضرت عقیل بن ابی طالب کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. انہوں نے پہاڑ سے گفتگو کی. پہاڑ سے کہا لماذا تبکی، بھئی تو کیوں روتا ہے؟ تو اس پہاڑ نے کہا، قرآن کریم میں آیت کریمہ جب سے نازل ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ ہم انسان اور پتھر سے جہنم کو سلگائیں گے، وقودها الناس والحجارہ، کہ انسان اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو کہا اس وقت سے میں کیا کر رہا ہوں؟ رو رہا ہوں. تو سوال پیدا ہوا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ یہ آیت جب سے نازل ہوئی ہے تو مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جس حجارہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہیں میرا شمار بھی اس حجارہ میں تو نہیں ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو اتنا پورا 30 پارے کا قرآن نازل ہوا، 114 صورتیں نازل کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرامین ہے، مگر اس کے باوجود انسان پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. اور قرآن کریم کہ آیت کریمہ کے نزول کو سن کر کیا فرماتے ہیں؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو فرماتے ہیں جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میرے ذریعے سے جہنم کو سلگایا نہ جائے.
تو پھر حضرت عقیل بن ابی طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سوال کیا کہ بھئی آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو حضور پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اس سے ایسا کہہ دیجئے اس پہاڑ کو جا کر کہ تو اس میں سے نہیں ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عقیل بن ابی طالب، جب میں نے آ کر اسے خبر دی تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ اس کا رونا کیا ہو گیا؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کون بات کرتا ہے؟ قالت نملۃ، کس نے بات کیا؟ چونٹی نے، جس چونٹی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کس نے بات کیا؟ ہدہد نے بات کیا، جو چھوٹا سا پرندہ ہے، اور کیا کہتا ہے؟ انی رأیت امرأۃ، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ کہا وہ کیا کر رہی؟ سورج کو سجدہ کر رہی، وہ دعوت کا کام کر رہا ہے۔ کون؟ انسان نہیں، ہدہد سلیمان کو آ کر شکایت کرتا ہے کہ سلیمان ٹھیک ہے آپ کی بادشاہت بڑی زبردست ہے، لیکن آپ کو ابھی تک یہ پتا نہیں چاہیے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کا کیا ہونا چاہیے؟ ذکر ہونا چاہیے۔ تو ساری چیزیں ان میں انسان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے النیت۔ وہ کیا ہے؟ نیت۔ اب کہیں کیا مطلب نیت؟ جنت میں انسان جائے گا، انسان کے علاوہ دیگر کوئی مخلوق نہیں جائے گی۔ جن روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ ناقہ نوح جائے گی، عصا موسیٰ ہوگا، اور سمک یونس ہوگی، اور جو بیان کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو دمبے آئے وہ ہوں گے، وہ روایتیں ان پر کلام ہے۔ اگر وہ گئے بھی تو ظاہر سی بات ہے الشاذ والنادر کالمعدود، معدود چند ہے لاکھوں اور اربوں اور خربوں میں۔ تو اس لیے کہ انسان اور غیر انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور غیر انسان یہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار نہیں دیا، اسے جس تسبیح کا مکلف کیا ہے وہ بغیر کسی اللہ کے حکم کی نافرمانی کے اور بغیر نیت کے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ اسی میں۔ اس لیے انسان سے نیت کروائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نیت کرو کہ اس کام کو کس نیت سے آپ کر رہے ہو، اس کام کے کرنے کی غرض کیا ہے آپ کی۔ آپ کا کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ ہے، آپ کا کوئی اخروی مفاد اس سے وابستہ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اس لیے فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال یہ انسان کے لیے ما به الامتیاز، کہ اعمال اسی وقت درست ہوتے ہیں جبکہ انسان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے۔ نوا ینوی کے معنی کیا آتے ہیں؟ ارادہ کرنا۔ نوا ینوی کے معنی تو کیا آتے ہیں؟ ارادہ کرنا۔ لیکن اب اردو زبان میں بھی یہ نیت استعمال ہونے لگا، جیسے عربی زبان میں اس کا کیا کیا جاتا ہے۔ اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں ارادۃ القلب۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ ارادۃ القلب۔ کیا مطلب ارادۃ القلب کا؟ کہ انسان کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے دل میں کیا ارادہ کرتا ہے۔ جیسے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا تو کیوں پڑھنے کے لیے آیا؟ کہا کہ چلو ایک سال بچا ہوا ہے پورا کر لے گئے، بعد میں دیکھی جائے گی جو ہو سو ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نیت صحیح نہیں ہوئی۔ تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ رب العزت نے جب مشکات تک پہنچایا تو اللہ کی توفیق سے ہم دورے کو پورا کریں، اور دورے کو پورا کرنے کے بعد خود اس علم کے ذریعے سے اپنی ذات کو بھی نفع پہنچائے اور اللہ کی مخلوق کو بھی نفع پہنچائے۔ یہ ہوئی نیت۔ طالب علموں کو یہ نیت کرنی چاہیے
کہ بھئی ہم اس لیے آئے. ایسا نہیں کہ بھئی سال ختم ہو جائے گا تو کسی کو کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم مولانا ہو گئے, ہم مولانا ہو گئے, ہم کو فضیلت کی سند مل گئی, ہم کو یہ مل گیا. سندوں سے اور شہادتوں سے کچھ ہوتا اور سرٹیفکیٹوں سے کچھ ہوتا نہیں. سب چیزیں ہوتی ہے انسان کی نیت سے. اسی لیے انسان کو نیت جتنی درست ہوتی ہے اتنا اعمال میں مزہ آتا ہے, اور نیت کا جتنا استحضار نہیں ہوتا اور درستگی نہیں ہوتی ہے اتنا انسان اعمال میں تغافل اور تساہل اور تکاسل کا شکار ہوتا ہے. کس کا شکار ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا, کیا کرتے تھے؟ مختارات کے اندر پڑھا نا آپ نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد میں کھڑے ہوتے تھے, اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں غری نفسی, اے میرا نفس تو مجھے دھوکہ دیتا ہے. اس کو مخاطب کرتے تھے, اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے اور روتے تھے, اور طرح طرح کی نصیحتیں اپنے نفس سے کرتے تھے. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے ہیں یرتعد جسمہ, آپ کا جسم کانپنے لگتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت میں لکھا ہے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کیوں کانپنے لگتے ہیں؟ تو کہا کیوں نہیں کانپوں گا, میں خالق ارض و سما کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے مجھ جیسا انسان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ استہزاء, اللہ کی عظمت کا استہزاء. اب جو آدمی نماز کے شروع ہونے سے پہلے جس کی یہ کیفیت ہو, اس کی نماز میں کیا کیفیت ہوتی ہو. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں میں کوئی تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا. تو اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح بے ہوش کرنے کی دوائیاں نہیں ہوا کرتی تھی, تو بہت مشکل ہوتا تھا. تو آپ نے کہا کہ ایک کام کرو, جب میں نماز شروع کروں تو میرا پاؤں کاٹ ڈالو. تو فرماتے ہیں آپ نے نماز شروع کی اور ڈاکٹروں نے آپ کا پاؤں کاٹ دیا, آپ نے بال برابر حرکت نہیں کی. کتنی حرکت نہیں کی؟ بال برابر. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے آپ نے تربیت حاصل کی تھی, اور ویسے بھی آپ بڑے زاہد صحابی تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ ہمارے آخری دور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا حسن صاحب امروہوی دامت برکاتہم مدد رحمۃ اللہ علیہ. یہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان چلے گئے تھے. ان کی سیرت میں بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کا آپریشن کرنے کے لیے ان کو بے ہوش ہونے کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں, بے ہوش تو میں نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہا بے ہوش ہونے کی حالت میں اللہ کے ذکر سے غفلت لازم آتی ہے, اور اللہ کے ذکر سے غفلت ایک لمحے کے لیے مجھے پسند نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بغیر بے ہوشی کا آپریشن کیسے ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں, میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا, میرے بدن سے تمہیں جو کرنا ہو کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرماتے ہیں کہ آپ ذکر میں مشغول ہو گئے, اور پھر آپ کا ایک بڑا سا آپریشن تھا, وہ آپریشن کر دیا گیا. آپریشن ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت آپریشن ہو گیا, تب ان کو پتا چلا کہ آپریشن ختم ہو گیا. تو یہ انسان کا کیا ہوتا ہے, انسان کا اللہ سے تعلق. یہ یعنی حضرات صحابہ کے قصے سننے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ وہ صحابہ تھے, ہم کہاں ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قریب, ماضی قریب میں بھی ایسے لوگ کیا ہوئے ہیں, گزرے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی ہے, تو نہ ہمیں ڈھنگ سے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے, نہ ڈھنگ سے سبق میں بیٹھنے کی توفیق ہوتی ہے, اور نہ ڈھنگ سے سننے کی توفیق ہوتی ہے. سنا تو سنا, نہیں سنا تو سنی انسنی, جیسے کوئی پڑھی نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی یہ سب سے پہلا, اللہ جزائے خیر امام بخاری کو, امام بخاری نے حدیث سے نیت کو سب سے پہلے بیان کر انسان کی زندگی کے سب سے اہم ترین کام کی طرف اشارہ کیا کہ بھیا سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر.
باقی سب بعد میں، باقی سب کیا ہوگا؟ بعد میں۔ نیت درست ہوگی تو سب درست ہو جائے گا، اور نیت درست نہیں ہوگی تو کتنا بھی بڑا عمل کر لے انسان، اس عمل سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی پہلی حدیث کو انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا۔ اسی لیے بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ نیت ایک عجیب و غریب توجیہ کی ہے بعض شارحین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب سے مناسبت اس طور پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہجرتیں ہوئی۔ آپ کی کتنی ہجرتیں ہوئی؟ کہا کہ ایک ہے آپ کی ہجرت من بیتہ الی غار حراء، آپ نے کہاں سے کہاں ہجرت کی؟ اپنے گھر سے غار حراء۔ اور دوسری ہجرت من مکہ الی مدینہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی حقیقی کا نزول یہ ہجرت اولا سے ہوا۔ وحی حقیقی کا نزول کہاں سے ہوا؟ ہجرت اولا سے۔ اور آپ پر جو وحی نازل ہوئی اس وحی کا ظہور اور غلبہ یہ ہجرت ثانیہ سے ہوا۔ وہ کس سے ہوا؟ ہجرت ثانیہ۔ کیوں؟ کہ مدینہ میں جب تک کہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، نماز کیسے پڑھنی پڑتی تھی؟ چھپ چھپ کر۔ اعمال کیسے انجام دینے پڑتے تھے؟ چھپ چھپ کر۔ لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے تو اب مدینہ جانے کے بعد پوری شریعت پر کیسے عمل کیا جانے لگا؟ آزادی کے ساتھ، چھپنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وحی حقیقی کا جو نزول ہوا تو ہجرت اولا کے بعد ہوا، اور اس ہجرت اولا کے بعد وحی حقیقی نازل ہوئی۔ اور جب ہجرت ثانیہ پیش آ گئی تو ہجرت ثانیہ کے پیش آنے کے بعد بدو وحی ہوا۔ اسی لیے وہ جو اختلاف بیان کیا کیف کان بدء، تو جو لوگ بعض حضرات نے کہا کیف کان بدء نہیں بلکہ کیف کان بدو، تو بدو کہا الظہور، تو کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کو بدو پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے مناسبت کو پیدا کرتے ہیں کہ بدو وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منتخب ضرور کیا، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ سب کے سب کیا ہے؟ من جانب اللہ منتخب ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم، کہ اللہ نے آدم کو اور نوح کو ان کو منتخب کیا، تو سارے رسولوں کو منتخب کیا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انہی کو کیوں منتخب کیا؟ ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں منتخب کیا؟ اس لیے کہ یہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا، تو اس لیے ان کو منتخب کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر دیکھا کہ ابرہم قلوبا، سب سے زیادہ پاکیزہ دل ان لوگوں کے، کس کے؟ انبیاء۔ تو انسانوں میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب کے حامل تھے، اب دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے بھی انتخاب کرنے میں قلوب کی طرف نظر کی، اور نیت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ قلب سے۔ نیت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ قلب سے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب قلب درست ہو گیا، نیت درست ہو گئی، تو نیت کی درستی کا اثر قلب پر ہوتا ہے، اور جب قلب درست ہوتا ہے تو قلب کا اثر جوارح پر ہوتا ہے، کہ انسان کا دل درست ہونے سے ہاتھ بھی درست ہونے لگتے ہیں، پاؤں بھی درست ہونے لگتے ہیں۔ کیا مطلب درست ہونے کا؟ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہاتھ چلے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق پاؤں چلے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق زبان چلے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق آنکھ دیکھے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق کان سنے گا، تو ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اسی لیے حضرات صوفیہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عرش یہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ انسان جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر اپنی نیتوں کو درست کرتا ہے اور اعمال درست ہوتے ہیں، اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم حبل الورید سے زیادہ قریب ہیں۔ ہمارے
اہل سنت والجماعت اور فرق باطلہ کے درمیان ایک مستقل بحث ہے، کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. تو اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب؟ کہیں پر قرآن کہتا ہے واللہ معکم اینما کنتم، تو ایک طرف کہتے ہیں استوى علی العرش کہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، دوسری طرف کہتے ہیں واللہ معکم اینما کنتم، جہاں کہیں وہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا تو اللہ کو عرش پر مانو تو ہر جگہ نہیں مان سکتے انسان کی اپنی سوچ کے اعتبار سے، اور اگر ہر جگہ مانو تو عرش پر نہیں مان سکتے. تو اسی لیے جہمیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ عرش پر بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے ذات کے اعتبار سے. بے وقوف ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ عرش پر بھی ہے ذات کے اعتبار اور ہر جگہ پر بھی اللہ ہے ذات کے اعتبار سے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تجلی ربہ فجعلہ دکا، اللہ نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو ہر چیز اللہ کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو اب یہ جہمیہ کا مسلک ہے کہ بھئی اللہ ہر جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے ذاتی اعتبار سے. اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بغیر احتیاج مکان کے عرش پر ہے. اللہ رب العزت بغیر احتیاج مکان کے عرش کے اوپر ہے اور ہر جگہ پر علم کے اعتبار سے. ہر جگہ پر کیسے ہے؟ علم، یعنی واللہ معکم اینما کنتم ای بالعلم، کہ اللہ ہر جگہ پر ہے یعنی علم کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں جہاں کہیں جو بھی کچھ چھوٹا موٹا ہوتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ رب العزت کو اس کا علم اور اس کا پتہ ہوتا ہے. اور سیدھی سی بات ہے، اگر اللہ کی نگرانی اور اللہ کے علم کے مطابق دنیا کا نظام نہیں چلتا تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. جیسے اگر آدمی مشین بنائے، ٹھیک ہے مشین بنا لیا، لیکن اس مشین کی نگرانی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نگران رکھنا پڑتا ہے نا، آدمی بٹھانا پڑتا ہے. جیسے گنا پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کو کوٹ کوٹ کے نکالتے تھے، پھر اس کے بعد اب مشین سے نکالتے ہیں. تو مشین سے نکالتے ہیں مگر وہاں پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ آدمی کھڑا ہوتا ہے. وہ گنے کو کیا کرتا ہے؟ اس میں سے ڈالتا ہے، اس کا کچرا نکلتا ہے اس کو الگ کرتا ہے، جو رس نکلتا ہے اس کو الگ کرتا ہے. اب اگر وہ وہاں سے ہٹ جاوے تو کیا وہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو جب ایک چھوٹی سی مشین بغیر کسی نگراں کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات اللہ کی نگرانی کے بغیر کیسے چل سکتی؟ سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے ما نوا، جس چیز کی نیت کرتا ہے وہی چیز اس کے لیے مکتوب ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جس چیز کی نیت کرتا ہے اسی نیت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں سے اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کی نیت کیسی ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان اگر اچھی نیت کرتا ہے تو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اچھے فیصلے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن العبد ما شاء، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. فلیظن العبد ما شاء، تو بندے کو چاہے کہ جو چاہے کیا کرے، مجھ سے گمان کرے. اگر اسے چاہے تو اچھا گمان کرے اور اسے چاہے تو برا گمان کرے. اگر بندہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں کیسے فیصلے کرتا ہے؟ اچھے فیصلے کرتا ہے. اور اگر بندہ اللہ سے غلط گمان کرتا ہے تو اس کے بارے میں فیصلے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ کے ساتھ اس کے گمان پر ہے. اور انسان کا گمان کس سے ہوتا ہے؟ قلب سے. کس سے ہوتا ہے؟ ایک زمانے تک مستشرقین اور متجددین کی ایک جماعت یہ اعتراض کرتی رہی کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کا دل سوچتا ہے، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ عقل سوچتی ہے، دل نہیں سوچتا ہے. لیکن اب سائنس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ نہیں، تفکر اور تدبر کا آغاز قلب سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ عقل پر ہوتی ہے. اس کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ عقل پر. اسی لیے اب دیکھا جاوے تو انسان کا دل لو یا انسان کا دماغ لو، یہ ہے کیا؟ ارے بھائی دل کسے ہے؟ گوشت کا لوتھ. دماغ میں بھیجا ہے وہ بھی کیسا ہے؟ گوشت. نہیں تو کل گوشت. ارے ویسا ہی ہے نا اسے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گوشت کے لوتھڑے اور کل گوشت یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ارے بھائی جیسے ہمارا دماغ ہے، ہمارے سے زیادہ بڑا بھیجا تو گائے اور بھینس کو ہوتا ہے. جیسے ہمارا دل ہے، ہم سے بڑا دل تو ہاتھی کا ہے، دوسرے جانوروں کا ہے. تو اگر یہی سب کچھ کرنے والے تھے تو عقل کا اور قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جس کا جتنا بڑا بھیجا وہ اتنا بھاری کام کرنے والا ہونا چاہیے، اور جس کا جتنا چھوٹا بھیجا وہ اتنے چھوٹے کام کرنے والا ہونا چاہیے. اسی لیے سوال کرتے ہیں نا، عقل بڑی یا بھینس بڑی؟ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھینس بڑی، اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ عقل بڑی. کہ بھئی نظر تو ایسا آتا ہے بظاہر کہ بھینس بڑی ہے اور عقل چھوٹی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عقل کیا ہے؟ بڑی ہے، اور بھینس کیا ہے؟ چھوٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی ہونے کے بعد بھی کسی کام کی نہیں. اب آپ کہیں کیوں کام کی نہیں؟ دودھ تو دیتی. ارے بھائی دودھ دیتی ہے ٹھیک ہے، لیکن دودھ ہی کیا انسان کی کائنات ہے؟ نہیں، ایک معمولی چیز ہے، انسان کی ایک ادنا سی ضرورت ہے. وہ ایسا نہیں کہ انسان کو دودھ نہیں ملے گا تو انسان مر جائے گا. یہ تو ہمارے یہاں پر لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ صبح میں چائے نہیں پیو تو سر درد کرتا ہے. چائے میں کیا رکھا ہے؟ سر درد کرتا ہے. لیکن آپ نے اسی کو کہتے ہیں گمان. جیسے انسان دماغ سے سوچتا ہے ویسے انسان کے جوارح پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو انسان کی سوچ کے اثرات جب جوارح پر مرتب ہو سکتے ہیں، یہی سوچ اگر اللہ کی سوچ کے تابع کر دے تو انسان پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تو اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. انسان جیسی نیت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ویسے کیا کیے جائیں گے؟ فیصلے کیے جائیں گے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، بس اگر کسی نے ہجرت کی إِلَىٰ دُنْيَا، اپنی دنیا کے لیے، يُصِيبُهَا تو وہ اسے پالے گا، او إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی نے نیت کی ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. کیا مطلب؟ کہ ثواب ہجرت سے وہ محروم ہو جائے گا. کیوں ثواب ہجرت سے محروم ہوا؟ ارے بھائی مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے کیسے آیا وہ؟ مشیم بالاقدام، چل کر آیا. ایک دن میں اگر آدمی 70 کلومیٹر بھی چلتا ہے تو یہاں تک آنے میں آدمی کو 400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کم سے کم 5 سے 6 دن لگیں گے. 6 دن تو لگیں گے اس. تو 1 ہفتہ آدمی پیدل چل کر آیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہا ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا.
کیوں ہجرت کا ثواب نہیں ملا؟ کتنا بڑا عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کے بعد سب سے افضل، اور حضرات صحابہ میں بھی سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو مہاجر ہیں، جو کیا ہے؟ مہاجر ہے۔ مگر اتنے بڑے عمل کے باوجود بھی وہ کس سے محروم ہو گیا؟ اجر سے محروم ہو گیا۔ صرف کس کی بنیاد پر؟ نیت کی بنیاد۔ کس کی بنیاد پر؟ نیت۔ حضرت ابوبکر نے بھی ہجرت کی، لیکن ایسی نیت سے ہجرت کی کہ آپ کی ہجرت ساری ہجرتوں پر فوقیت لے گئی۔ اس لیے کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تیاری کرنا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے بغیر، کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ بھئی جیسے دوسرے لوگ جا رہے ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کریں گے؟ تشریف لے جائیں گے۔ لہذا آپ نے اونٹنیوں کا انتظام کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے راستہ دیکھنے والے کا انتظام کر لیا، کس راستے سے جانا ہے اس کا انتظام کر لیا، سارے انتظام کر کے رکھے آپ نے۔ اور پھر آپ کے ساتھ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو آپ کو یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ کی خدمت کے لیے پہلے سے نیت کر لی، آپ کی خدمت کے لیے پہلے سے۔ اسی لیے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن آسمان پر بہت ستارے تھے، جگمگا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو؟ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ان ستاروں کے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دل میں سوچنے لگی کہ حضور کہیں گے ہاں، اور نام لیں گے میرے والد کا، حضرت ابوبکر کا۔ حضور نے کہا ہاں ہے، کہا کون؟ کہا عمر۔ آپ نے کیا کہا؟ عمر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی کہ بھئی میرے ابا کا نام آنا چاہیے اور حضور نے کس کا نام لے لیا؟ حضرت عمر کا نام لے لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بزرگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا کیا سوچتا ہے تو اللہ کے رسول تھے، حضور نے فوراً بھاپ لیا کہ عائشہ کو ناگوار گزرا، تو حضور نے کہا تمہارے والد کی نیکیاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اور کہا تمہارے والد کی یہ نیکیاں تو صرف ہجرت کی ایک رات کے لیے ہے، یعنی ہجرت کی ایک رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزاری، اس ایک رات میں اتنی نیکیاں انہوں نے کمائی۔ اس کے علاوہ تو جو ان کی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال کے عرصے میں ہوئی، وہ تو ابھی الگ ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے آپ کے یہاں پر مقام اور مرتبے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ ذرا بتا دیجئے کہ کیسا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ دکھایا گیا، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کشف ہوا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے اور اس سے بالکل لگ کر کون ہے؟ حضرت ابوبکر، اس سے بالکل لگ کر، اور حضرت عمر حضرت ابوبکر کے قدم سے لگ کر نہیں بلکہ ان کے قدم کے بہت فاصلے کے بعد حضرت عمر ہے۔ تو کہا کہ اس سے مجھے پتا چلا کہ ابوبکر کے مقام اور مرتبے کو جب عمر نہیں پہنچ سکتے تو دوسرا کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ابوبکر کے مقام اور مرتبے کو کون نہیں پہنچ سکتا ہے جب عمر نہیں پہنچ سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو جو یہ مقام ملا، اس مقام میں سب سے زیادہ دخل دو چیزوں کا تھا۔ ایک، ابوبکر ہمیشہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی نیت سے تیار رہتے تھے۔ ہمیشہ ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ میرا جو کچھ ہو سب کھپا دیا جائے۔ اسی لیے حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے
کہ محمد بن ابی بکر اسلام بہت لیٹ اسلام میں داخل ہوئے. تو محمد بن ابو بکر نے کہا اپنے والد سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہ بدر میں نے آپ سے آمنے سامنے ہو رہے تھے ہم، لیکن میرا راستہ کیا کر لیا؟ بدل لیا. کہا کہ میرے والد ہیں. تو ابو بکر نے کہا اگر میرے سامنے آیا ہوتا تو میرے ہاتھ سے میں تجھے ختم کر دیتا، اس لیے کہ میرے نزدیک وہ جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی. میں اللہ کے لیے میرے سامنے تو آتا تو تیری ابنیت مجھے ذرہ برابر بھی مانے نہیں ہوتی کہ میں تجھ سے جنگ نہ کرتا اور میں تجھے چھوڑ دیتا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے تو اس فضیلت میں سب سے بڑا دخل آپ ہمیشہ اس نیت کے ساتھ مستعد رہتے تھے کہ جو کچھ ہوگا سب اللہ کے راستے میں کیا کر دوں؟ کھپا دوں. اور دوسرا حضرت ابوبکر اسی نیت کی برکت سے آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پوری امت کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جاوے اور ابوبکر کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جاوے تب بھی ابوبکر کا ایمان فوقیت لے جائے گا. آپ کا ایمان ایسا زبردست تھا. تو اس لیے امام بخاری نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی کتاب میں شروع ہی میں اس بات کو بیان کیا کہ ابوبکر بھی اول البشر بعد الانبیاء بنے. اس میں سب سے بڑا دخل کس کو ہے؟ نیت کا. کس کو ہے؟ نیت. اسی لیے بعض شارحین بخاری نے کہا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات سے جو شروع کیا وہ اس لیے شروع کیا کہ امام بخاری خود استحضار نیت کرنا چاہتے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی میں انما الاعمال بالنیات سے شروع کر رہا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے. تو کہا اپنی نیت کے اظہار کے لیے اور استحضار کے لیے آپ نے انما الاعمال بالنیات سے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ بخاری کو بھی دوسری کتابوں پر فوقیت ملی اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہوئی. اس میں بھی کس کو دخل ہے؟ نیت کو دخل. اس میں بھی کس کو دخل ہے؟ نیت کو دخل ہے. تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا. بس اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے نیت کرے گا يُصِيبُهَا تو وہ اسے کیا کرے گا؟ پالے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر کسی آدمی نے ہجرت کی اور ہجرت کرتے ہوئے اس نے یہ نیت کی کہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد مدینہ منورہ کی مارکیٹ سے دنیا کما لیں گے تو فرماتے ہیں کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ او الی امرأۃ ینکحها فہجرتها الی ما ہاجر الیہ. ان کے بارے میں تو جیسا کہ صحابہ نے کہا کہ مہاجر ام قیس کے نام سے صحابہ ان کو یاد کرتے تھے، لیکن کیا کسی نے دنیا کے لیے بھی نیت کی؟ تو محدثین فرماتے نہیں. حضرات صحابہ میں سے کسی نے بھی بغرض دنیا ہجرت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کوئی ایسی جگہ تھی نہیں جہاں اتنا بڑا مارکیٹ ہو کہ دنیا کی غرض سے. وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کی آماجگاہ تھا، اور حمہ یثرب مشہور تھا کہ مدینہ میں جو بخار چڑھتا تھا اس بخار کی وجہ سے انسان مر جاتا تھا، بچتا ہی نہیں تھا. تو بڑی بڑی بیماریاں، وہاں کیوں آدمی جائے گا؟ وہاں سے تو آدمی بھاگے گا. لیکن مدینہ جو مدینہ طیبہ بنا وہ کیوں بنا؟ ببرکت ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے وہ طیبہ ہوا، ورنہ وہ طیبہ نہیں تھا. بہرحال تو امام بخاری نے اسی لیے اس حدیث کو بیان کیا. تو حضرات صحابہ میں سے کسی کی یہ نیت نہیں رہی، بلکہ حضرات صحابہ نے خالصتاً لوجہ اللہ. ایک صحابی ایسے ملے اور میں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسی نیت کی، اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا، تو کم سے کم انما الاعمال بالنیات کا تو ہمیں پتہ چل سکا.
ورنہ اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں انما الاعمال بالنیات کا پتہ کیسے چلتا.